السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی کفی والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبینا الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے آقائے نامدار مدینے کے تاجدار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں نذرانے عقیدت پیش کریں۔ پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدسہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اے محبوب، آپ فرما دیجئے اللہ ہی کے فضل، اللہ ہی کی رحمت، اور اسی پر خوشیاں منانا چاہیے، اسی پر خوشیاں مناؤ، اسی کے ملنے پر خوشیوں کا اظہار کرو۔ یعنی جب تمہیں اللہ کا فضل ملے، اللہ کی رحمت ملے، اس کے انعام و اکرام کی بارش تم پر ہو، تو اس دن خوشیوں کا اظہار کرنا مومنین پر لازم و ضروری ہے۔ رمضان المبارک اختتام پر ہے، اس کے بعد عید الفطر کا چاند دکھنے والا ہے۔ عید الفطر ہم اور آپ کے درمیان آنے والی ہے۔ دوستو، عید الفطر یعنی افطار کا دن، خوشیوں کے اظہار کا دن، اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کا مقدس مہینہ اپنے بندوں کو عطا فرمایا۔ اس مقدس مہینے کے اندر اللہ کی عبادت و ریاضت کر کے ایک مہینے کے بعد اللہ تبارک و تعالی عید کا دن عطا فرماتا ہے، افطار کا دن عطا فرماتا ہے، خوشیوں کا دن عطا فرماتا ہے۔ عام لوگوں کے لیے، عام مخلوق کے لیے وہ خوشیوں کا دن ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے انعام و اکرام کا دن ہوتا ہے۔ اس دن بے شمار بندوں پر اللہ تبارک و تعالی کی بے شمار رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، انعام و اکرام سے بندے سرفراز کیے جاتے ہیں، خوشیوں کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس دن ہمیں خوشی کا اظہار کرنے کا حکم دیا، لیکن دوستو، جہاں ہم خوشیوں کا اظہار کریں وہیں ہمارے ساتھ اپنے عزیز و اقارب، دوست و احباب، غربا و فقراء و مساکین کا بھی خیال رکھیں، اپنی خوشیوں میں ان کو ضرور شامل رکھیں۔ اگر ہماری کسی سے برائی ہے، کسی سے اختلاف ہے، بول چال منقطع ہے، ختم ہے، عید الفطر کا ایک ایسا باعظمت بابرکت دن ہے کہ اس دن ہم اس سے سلام کر کے، کلام کر کے، مصافحہ و معانقہ کر کے، گلے مل کر کے، ساری برائیوں کو ختم کر کے ایک ساتھ ہو کر کے خوشیوں کا اظہار کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں دن یہ عطا فرمایا، اگر آپ کی وجہ سے کوئی انسان اس دن ناخوش ہے، کوئی انسان آپ کی بنیاد پر جہنم کا مستحق ہو جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند نہیں کہ اگر کسی انسان سے کوئی خطا ہو گئی، ان کی خطاؤں کو معاف فرما دیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والوں بندوں کو پسند فرماتا ہے۔ اگر آپ نے اس عید الفطر کے دن اب لوگوں کو معاف نہ کیا تو اللہ تبارک و تعالی سے بھی آپ کو امید لگانا ہے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی بھی آپ کے گناہوں کو بخشے گا۔ سوچئے تو صحیح
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امتیوں کی کتنی فکر ہوتی ہے کہ اگر ایک امتی جہنم میں جائے تو اس امت کے جہنم میں جانے کی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو ذرا سوچئے تو صحیح، کوئی بندہ مومن، کون ایسا مومن ہوگا کہ جو نبی کو تکلیف دینا چاہے؟ وہ اس طرح سے کہ اگر ہم نے کسی بندے سے کوئی خطا ہوئی، ہم نے اس کی خطا کو معاف نہ کیا اور ہماری وجہ سے وہ انسان جہنم میں گیا، پھر اس جہنم میں جانے کی وجہ سے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی، تو گویا کہ نبی کو تکلیف دینے کا سبب ہم بنے۔ اس لیے ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ عید الفطر اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے بندوں کے لیے انعام و اکرام کا دن ہے۔ رمضان المبارک میں جو خطائیں، جو لغزشیں ہوئی ہیں، ان خطاؤں کو مٹانے کے لیے، ان خطاؤں کا کفارہ کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقہ فطر کو لازم فرمایا کہ لوگوں، تم رمضان المبارک کے بعد عید الفطر کی سے پہلے اپنے صدقہ فطر کو ادا کر دو، اس لیے کہ جس انسان نے عید الفطر سے پہلے اپنا صدقہ ادا کر دیا تو وہ انسان تمام گناہوں سے، پچھلے تمام گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو دوستو، اگر ہم صدقہ فطر رمضان المبارک میں ادا نہ کریں، رمضان کے بعد بھی ادا کریں، عید الفطر کے بعد جب چاہیں ادا کریں، تب بھی وہ ہوتا ادا ہی ہے، قضا نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ ثواب میسر نہیں ہوگا جو ثواب ہمیں عید الفطر کی میں ادا کرنے سے پہلے ملتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے فرشتے یہ اعلان کرتے ہیں، اے لوگو، آج کا دن اللہ کی تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجرت کا دن ہے، انعام و اکرام کا دن ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کے لیے جو بندوں نے روزے رکھے ہیں، ان روزوں کا صلہ تمہیں آج ملے گا، ان روزوں کا اجر تمہیں آج ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ہر عمل کا ثواب اللہ تعالیٰ بندوں کو دیا کرتا ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کا اجر، جس کی جزا، جس کا بدلہ خود پروردگار عالم ہے۔ تو ذرا سوچئے، یہ وہ دن ہوتا ہے کہ جس دن ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام و اکرام ملتا ہے، لہذا یہ خوشیوں کا دن ہے، افطار کا دن ہے، کھانے پینے کا دن ہے۔ ہاں، ہم اپنی خوشیوں میں اس طرح سے مگن نہ ہو جائیں، ہماری خوشیاں، اللہ رب العزت نے ہمیں دیگر امتوں سے ممتاز پیدا فرمایا ہے، تو ہماری خوشیاں بھی دیگر لوگوں سے ممتاز ہونا چاہیے۔ دوستو، ہم عید الفطر کے نماز کے لیے عیدگاہ میں آئیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عید الفطر کے دن دو چیزیں پروردگار عالم کو بہت زیادہ پسند ہیں۔ ایک چیز تو تکبیر کہنا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے اپنے گھروں سے نکلو، عیدگاہ تک آؤ، یعنی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے اپنے گھروں سے یہ صدائے بلند کرتے ہوئے نکلو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عیدگاہ میں جب تم جاؤ تو دوسرے راستے سے جاؤ، اور جب عیدگاہ سے واپس اپنے گھر کے لیے آؤ تو راستہ بدل کر کے آؤ، اس لیے کہ جس راستے سے تم گئے ہو اللہ کی تکبیر بیان کرتے ہوئے، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے، تو جب واپسی تمہاری ہو، تم واپس آؤ تو راستہ تمہارا چینج ہو، بدلا ہوا ہو، تاکہ قیامت کے دن یہ راستے میں جتنے مکان پڑے ہیں، یہ سارے مکان تمہاری تکبیر کی گواہی دیں گے۔ اگر تمہارا راستہ ایک ہی ہوا تو تکبیر کی گواہی دینے والے اس ایک راستے کے مکان ہوں گے، لیکن اگر راستہ تم چینج کر کے آؤ گے، بدل کر کے آؤ گے، تو جانے میں جو راستہ تم نے اختیار کیا ہے، اس راستے کے بھی تمام مکان تمہاری شہادت دیں گے، تمہاری تکبیر کی گواہی دیں گے، اور جب واپس آؤ گے دوسرے راستے میں جو مکانات ہوں گے وہ بھی شہادت دیں گے۔ اے مولا، یہ بندہ تیرا یہ ایسا ہے کہ جس نے رمضان المبارک کے مہینے میں روزے رکھے، پیاس برداشت کی، بھوک برداشت کی، تیرے لیے روزہ رکھا، روزہ رکھ لینے کے بعد بھی عید الفطر کے دن یہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تیری حمد و ثنا بیان کرتا ہے، تیری بڑائی بیان کرتا ہے کہ اے مولا، ہمیں یہ روزہ رکھنے کی توفیق بھی اگر ملی ہے تو وہ تجھ سے ملی ہے، ہمیں اللہ رب العزت ہی کی طرف سے یہ ساری توفیقیں ملی ہیں، اے مولا ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دوسرا عمل رب تبارک و تعالیٰ کو جو عید الفطر کے دن سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، وہ دوسرا عمل استغفار ہے، یعنی بندہ اپنے گناہوں سے
توبہ کرے، استغفار پڑھے، یعنی استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، اے مولا میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، تجھ سے بخشش طلب کرتا ہوں تمام گناہوں سے جو میں جانتا ہوں اور جو نہیں جانتا ہوں۔ تو دوستو، اس مبارک باعظمت دن میں اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کرتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالی کی کبریائی کے نعرے لگاتے ہوئے ایک میدان میں، عیدگاہ میں ایک ساتھ جمع ہو کر کے اللہ رب العزت کے لیے نماز شکرانہ ادا کریں، 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کریں کہ اے مولا تو نے مجھے رمضان میں روزہ رکھنے کی توفیق دی، نیکی کرنے کی توفیق دی ہے، اس پر ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں مولا، تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھ پر یہ اتنا بڑا کرم کیا، اتنا بڑا احسان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گرمیوں کی شدت میں بھی ہمیں روزہ کی توفیق عطا فرمائی۔ تو دوستو، رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں جہاں ہم عید الفطر کے لیے اپنی تیاریاں کریں، اپنے بچوں کے کپڑے خریدیں، اپنے بچوں کی خوشیوں کے سارے انتظامات میسر کرنے کی کوشش کریں، تو وہیں اپنے محلے میں، اپنے رشتہ دار میں، اپنے پڑوسیوں میں کچھ ایسے لوگ ہوں جو اپنے بچوں کو خوشیوں کے سامان نہیں دلا سکتے ہیں، ان کے کپڑے نہیں بنا سکتے ہیں، ان کی خوشیاں بانٹنے کی کوشش کریں۔ یہ خوشیوں کا سسٹم ایک ایسا رب نے عطا فرمایا ہے کہ آج اگر تم کسی دوسری کو کے چہرے پر مسکان لاؤ گے، کسی دوسرے کے اندر تم خوشی کا سبب کسی کا بنو گے، کسی کے اندر خوشیاں پیدا کر دو گے، تو رب تبارک و تعالیٰ انہی خوشیوں کو تمہاری زندگی میں واپس فرما دے گا۔ یعنی ہم چاہتے ہیں دنیا میں خوشحال زندگی گزاریں، ساری خوشیاں ہمارے ساتھ ہوں، تو ہمیں اپنی خوشیوں میں دوسروں کو شامل رکھنا ہوگا۔ دوستو، عید الفطر سے پہلے صدقہ و خیرات کر کے ان غربا و فقراء اور مساکین کے دلوں کو نہ دکھائیں، بلکہ ان کے ساتھ ہمدردی کا سلوک کریں، ان کے ساتھ صدقہ دے کر کے، ان کی بڑی مدد کر کے ان کو اپنی خوشیوں میں شامل رکھیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔